کی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، آپ وہ کر دیتے فوراً۔ یہ اسلام کے وہ روشن باب ہیں کہ جس وقت مسلمان بغیر سفارش کے اپنے حاکموں تک پہنچا کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس پہنچا کرتے تھے اور اپنی ضرورت حاجت ان کو بیان کرتے تھے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور ہر چیز ذرا دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، اور ہر چیز جہاں کوئی بیٹھی ہوئی ہے، جہاں کوئی کھڑی ہے، کوئی جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ بیٹھے آپ کہاں ہیں؟ حکومت کتنی ہے، لیکن دور دراز بھی مرد و خواتین کو یہ کان ہوتے تھے کہ ہمارا خلیفہ عمر بن خطاب ہے۔ کوئی جہاں کو بیٹھا ہوتا تھا، چل رہا ہوتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر جو ہے عمر بن خطاب ہے۔ اگر یہ غلطی ہوگی، یہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس نے پوچھنا ہے، اس نے پکڑنا ہے، وہ سزا دے گا۔ اتنا بڑا، یعنی یہ آپ کی اچھائی، آپ کی بھلائی، آپ کی خوبی ہے کہ آپ حاکم میں بیٹھے، آپ کہاں ہیں؟ اور نیچے جو عوام مملکت چل رہی ہے، وہ جہاں بھی ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے پوچھنا ہے، اور آپ کے ذریعے سے مالک کی محبت اور دین کی یاوری، دین کی پاسداری اور ایمان اور اسلام کا جذبہ بھی دلوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ ایسے رکھوالے تھے، آپ ایسے پاسبان تھے جس کی وجہ سے لوگ دین پہ چل رہے تھے، اور دین کے ساتھ لوگوں کو محبتیں تھیں۔ ایک مرتبہ بڑا آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ آ رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ چل رہا ہے، ذرا اس کے بغل میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل لے کے چل رہا ہے ذرا، تو آپ نے اسے دور سے ذرا دیکھا نا، اب وہ ڈر گیا ذرا، اس نے کہا اب جان نکل گئی۔ اب عمر سامنے آ گئے، خلیفہ وقت آ رہے ہیں، ذرا اب شراب میری بغل میں، میرا کیا بنے گا؟ ذرا آپ کو دیکھ کے وہ ڈرنا تھا، دل ہی دل میں عرض کرتا ہے، مولا آج معاف فرما دے، آج عمر سے بچا لے، اگر آج بچ جاؤں گا نا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مولا آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں یہ توبہ کرتا ہے اور ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اب سامنے سے جیسے آپ آئے نا، اور پوچھا یہ کیا ہے تیری بغل میں، کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ سرکہ ہے۔ اب اچانک بے ساختہ منہ سے اب بہانہ بنا، کانپتے ہوئے، جناب یہ سرکہ ہے۔ اور پکڑا ذرا، جب پکڑا نا تو بوتل کو کھولا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ یہ ذرا ایسے ایک واقعہ آپ کا آیا تو میں نے سنا دیا۔ مالک نے توبہ قبول فرمائی، مالک نے گناہ کو تبدیل فرما دیا۔ ذرا دل سے توبہ ہوگی ذرا تو مالک نے اس شراب کو بھی سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ ڈر خوف تھا آپ کا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے مقالات میں سے ایک مقولہ ہے آپ کا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی بکری بھی مار گئی نا تو اس بکری کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے۔ اگر دریا کے کنارے پہ کوئی پیاسی بکری یا کہ اس بکری کو بھی کسی درندے نے اٹھا لیا، کوئی چیر پھاڑ گیا بغیر اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، اگر وہ چوری ہوگی، وہ مر گئی، تو اس کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے۔ یعنی عمر کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لمحہ فکری ہے آج اس امت کے لیے کہ وہ کیسے عظیم قائد اور لیڈر تھے کہ جنہوں نے جانوروں کا بھی احساس رکھا اور کہا کہ بغیر کسی وجہ سے اگر بکری بھی مار گئی، اس کا حساب مملکت عمر کا، اس کا حساب بھی عمر سے ہونا ہے کہ تیری ریاست، تیری مملکت سے، تیرے ہوتے ہوئے، تیری خلافت میں، تیرے زیر سایہ اگر ایک بلا وجہ بکری یوں مار گئی، اٹھا لی گئی، تو کہاں تھا؟ اگر اس کا حساب عمر سے ہونا ہے تو آج آپ دیکھ لیں، آج ایک بکری کا سوال نہیں ہے، آج تو ریوڑوں کے ریوڑ، اور آج تو وہ جانور، آج تو مسلمان محفوظ نہیں، اور حلقوں کے حلقے، ایک فرد نہیں، ایک جان نہیں بلکہ پورا جہان
پورا جہان، گھروں کے گھر، نسلوں کی نسلیں، قبیلوں کے قبیلے اور جہانوں کے جہان ہیں آج جو اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، جن کا دھیان ہی نہیں۔ بے عدلی کا یہ عالم ہے، بے انصافی کا یہ عالم ہے، کرپشن کا یہ عالم ہے، ظلم زیادتی کا یہ دور ہے کہ آج گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور حلقوں کے حلقے، جہانوں کے جہان تباہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ ساری وجہ جو ہے، یہ ہم وہ جو عظیم ہمارے لیڈر اور قائد تھے، جس منہج پر وہ تھے، آج اس منہج سے، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ ذرا آج باری باری پورا ایک ملک کے اوپر عالم کفر حملہ کرتا ہے، پورے ایک ملک کے اوپر جنگ چھڑتی ہے، اور آخر کار وہ ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے اثاثے، اس کی وہ پراپرٹیاں، وہ چیزیں، وہ جو مین ان کی باڈی ہے، سٹرکچر ہے، وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ باری باری ایک ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے جا رہا ہے، لیکن کوئی عالم کفر کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھنے والا آج بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج ملک ان کی نظر میں ہے۔ ذرا یہ تو اوپر والی سطح ہے نا، ذرا ہم دیکھ رہے ہیں تو باری باری اسلامی ملک جو ہیں وہ آج آزمائشوں کی نظر ہوئے ہیں، باری باری ایک کر کے۔ وہ اتحاد نہ رہا، وہ اتفاق نہ رہا، اور وہ قوت، وہ پاور نہ رہی، تو آج ہم یہاں آ گئے۔ اور ایک آزاد ریاست، ایک اپنی اسلامی ریاست، آزاد ریاست پاکستان، اس کے اندر، اور پھر دور نہ جائیں، اوپر نہ جائیں، ذرا اپنے علاقوں میں آ جائیں، ہمارے دیہاتی دیہی، یہ قصبے، یہ حلقے، یہ چھوٹے، آج جو یہاں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہم سارے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ ذرا اپنے ساتھ والے مکانوں میں، گھروں میں، ڈیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا یہ سارا ایسا کیوں ہوا ہے کہ وہ عظیم ہمارے قائد اور وہ ہمارے خلیفہ، جو ان کا طرز زندگی تھا، آج ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ ذرا جب وہ تھے، جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہوئی تھی، وہ خود بھی زاہد تھے، عابد تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کے عدل کی برکت یہ تھی، ان کے زہد و تقوی کی برکت یہ تھی کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک انہوں نے ظلم کو روکا ہوا تھا، بربریت کو روکا ہوا تھا، اور عالم کفر ڈرتا تھا ان سے۔ کتنے علاقے، ہلکے ملک انہوں نے فتح کیے ہیں، ہر چیز ان سے ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ لیکن آج ذرا ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، جدت ہونے کے باوجود، اتنی سائنس ہونے کے باوجود، اور اتنی فنانشلی پاور ہونے کے باوجود، یعنی سیم و زر، پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود، آج ہم آج ڈر خوف کی نظر ہوئے ہیں۔ ذرا آج ہمارے پاس روزگار بھی ہو، معاش بھی ہو، پیسہ بھی ہو، روپیہ بھی ہو، اگر ہمارا اپنا سرکل اپنی جگہ پہ چل بھی رہا ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہماری کتنی ساری ایسی چیزیں جو محفوظ نہیں نظر آتی۔ آج ہماری جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، پھر بھی خطروں کی اور فتنوں کی نظر ہے۔ آج سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم ڈر رہے ہیں۔ ذرا تو تاریخ میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد تازہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے ایسی خلافت کی ہے کہ جو ایک روز روشن کی طرح ایک کھلا ہوا باب ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کا تاریخ کے اندر ایک سنہرا، ایک گولڈ نام ہے،